الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 41 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں انشاء اللہ تعالی دوسرا پارہ کتاب الغسل سے آغاز کریں گے۔ بہت آسان باب ہے، بلکہ یہ پوری کتاب ہی بہت آسان مسائل پہ ہے۔ چھوٹی احادیث ہیں، زیادہ اختلافات بھی نہیں ہیں، تو جتنا زیادہ ممکن ہوا انشاءاللہ تعالی پڑھ کر سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سننے والے خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ کمپیوٹرائزڈ جو ہے اس کا صفحہ نمبر 606 ہے۔ حدیث نمبر 181 زوجہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں ڈالتے اور ان کے ذریعہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچاتے، پھر 3 چلو پانی اپنے سر پر بہاتے، پھر پورے جسم پر پانی بہاتے۔ پہلی کتاب سے مناسبت طہارت بمنزلہ جنس کی ہے۔ اس کی 2 نوعیں ہیں، 2 kinds ہیں، طہارت حقیقیہ، طہارت حکمیہ۔ پھر طہارت حکمیہ کی 2 قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ وضو طہارت صغریٰ ہے، اس کے بیان سے فارغ ہوئے، اب طہارت کبریٰ یعنی غسل کا بیان فرما رہے ہیں۔ مسائل۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غسل سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ غسل کی حقیقت یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی بہا دیا جائے، حتیٰ کہ بالوں کی جڑوں میں بھی، بلکہ بالوں کی جڑوں کا خصوصیت سے خیال رکھنا لازم ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے پھر پورے جسم پر پانی بہاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل صحیح ہونے کے لیے پورے جسم پر پانی کا بہہ جانا کافی ہے، بدن کا ملنا فرض نہیں، جیسا کہ مالکیہ فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 182 زوجہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جیسا وضو کیا، سوائے اس کے کہ پاؤں نہیں دھویا، اور اپنی شرمگاہ اور جہاں نجاست لگی تھی دھوئی، پھر پورے بدن پر پانی بہایا، اس کے بعد دونوں پاؤں کو ہٹایا اور دونوں کو دھویا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنابت سے غسل ہے۔ تکمیل۔ یہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پوری حدیث یہ ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت میمونہ نے پانی رکھا اور پردہ کر کے کھڑی ہو گئیں۔ سب سے پہلے حضور نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنا عضو تناسل اور جہاں نجاست لگی تھی دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر ملا اور دھویا، پھر وضو فرمایا مگر پاؤں نہیں دھویا، پھر چلو بھر کر 3 چلو سر پر پانی ڈال کر پورے جسم پر پانی بہایا، پھر وہاں سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ میں نے رومال پیش کیا تو نہیں لیا، ہاتھ جھٹکنے لگے۔ اگر غسل ایسی جگہ کر رہا ہو جہاں پانی جمع ہو رہتا ہے تو ابتدا میں جب وضو کرے تو پاؤں نہ دھوئے، غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھوئے، اور اگر وہاں پانی جمع نہ رہتا ہو تو وضو ہی کے ساتھ پاؤں بھی دھو لے۔ پہلی صورت میں پاؤں اس لیے نہیں دھوئے جائیں گے کہ دھونا بیکار ہوگا، جب پانی جمع ہے تو پھر پاؤں آلودہ ہو جائے گا۔ مسائل۔ اس حدیث سے یہ مسائل ثابت ہوئے۔ نمبر 1، غسل کرنے میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ اور جہاں جہاں نجاست لگی ہو دھوئے۔ ہاتھ میں جب بھی نجاست لگے تو اسے مٹی سے مل کر دھوئے۔ یہاں 3 روایات ہیں، ایک یہ کہ دیوار پر ہاتھ ملا،
ایک یہ ہے کہ زمین پر ملا، ایک یہ ہے کہ مٹی سے ملا، سب کا حاصل ایک ہے۔ غسل میں وضو سنت ہے، پردے کے اندر ننگے نہانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضور نے رومال قبول نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ نہانے کے بعد رومال یا تولیے سے بدن پوچھنا ممنوع ہے، مگر حقیقت میں ممانعت نہیں۔ کبھی گرمی کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ سار بھیگا رہے، بدن کا پانی بدن ہی میں جذب ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رومال نہ لینا اسی خیال سے ہے، اس لیے کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے آپ بدن پونچھا کرتے تھے۔ سر اور داڑھی کے بالوں کا خلال کرنا جیسا کہ تصریح ہے، پورے جسم پر 3 بار پانی بہانا۔ ایک مسئلہ عرض کر دوں، یہ ہے سنت طریقہ، اس طریقے سے اگر کوئی غسل کرے گا زیادہ ثواب ہے، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے۔ اب سمپل اور سادہ طریقہ کیا ہے، یعنی کہ کم از کم ریکوائرمنٹ کیا ہے، منیمم یہ ہے کہ 3 فرض پورے کر لیے جائیں۔ اچھے طریقے سے منہ کی کلی کی جائے، منہ کو اندر سے دھویا جائے، اچھے طریقے سے ناک کو دھویا جائے، اور سر سے لے کر پاؤں تک بدن کو اس طرح ایک بار دھویا جائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اگر یہ کوئی کرتا رہا ہے یا کوئی کرتی رہی ہے، چاہے کسی بھی ترتیب سے، یعنی کہ پورا بدن، کلی بھی اور ناک بھی دھونا اس میں شامل ہے، پورا بدن دھو لیتی رہی ہے مگر اس کو سنت طریقہ نہیں پتا تھا، کوئی پرابلم نہیں ہے، تب بھی غسل درست، تب بھی غسل جنابت ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ اعضاء وضو بھی دھل جاتے ہیں، اگر وضو ٹوٹنے والا عمل نہیں پایا گیا تو وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر سنت یہ ہے جو یہاں پڑھ کر میں نے عرض کیا۔ اب مزید حدیثیں انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا، توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ 183 حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے جس کو فرق کہتے ہیں نہایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 184 ہے، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رضاعی بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیسے فرماتے تھے؟ تو ام المؤمنین نے 1 صاع کے قریب ایک برتن منگایا اور غسل فرمایا اور اپنے سر پر پانی بہایا، ہمارے اور ان کے درمیان پردہ تھا۔ امام بخاری نے کہا کہ یزید بن ہارون اور بہز اور جدی نے شعبہ سے روایت کیا، ہم سے حدیث نمبر 185 ہے، ہم سے حضرت ابو جعفر امام باقر، ابو جعفر مطلب کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، کون؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ یہ اور ان کے والد یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر کے گھر تھے اور وہاں اور لوگ بھی تھے۔ لوگوں نے ان سے غسل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا غسل کے لیے تمہیں 1 صاع پانی کافی ہے۔ اس پر کسی نے کہا مجھے کافی نہ ہوگا، تو حضرت جابر نے فرمایا اتنا پانی اس ذات کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، اور حضرت جابر نے صرف ایک کپڑا پہنے ہماری امامت کی۔ ایک کپڑا سے مراد یہ کہ تہبند شریف باندھا ہوا تھا، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ ثابت یہ ہوتا ہے اس سے کہ مرد کے لیے اتنا ستر نماز کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ حدیث نمبر 186 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کرتی تھیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا سفیان بن عیینہ آخر عمر میں عن ابن عباس عن میمونہ کہنے لگے تھے، صحیح وہی ہے جو ابو نعیم نے روایت کی۔ حضرت سیدنا
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا۔ یہاں پر حضرت سلیمان بن سرد اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تعارف ہے۔ مسائل میں لکھا ہے، اس حدیث سے یہ مسائل اخذ کیے گئے۔ غسل میں 3 بار پورے جسم پر پانی بہانا سنت ہے۔ حدیث میں اگرچہ صرف سر پر 3 بار پانی بہانے کا ذکر ہے، مگر اسی پر قیاس کر کے پورے جسم پر 3 بار پانی بہانے کو مسنون کہا گیا ہے۔ حدیث نمبر 188، حضرت ابو جعفر یعنی امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس آپ کے چچا کے لڑکے آئے۔ ان کی مراد حسن بن محمد بن حنفیہ سے تھی، اور پوچھا جنابت سے غسل کیسے کیا جائے؟ تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور اسے اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے پورے جسم پر۔ اس پر حسن نے مجھ سے کہا، میں بہت زیادہ بالوں والا انسان ہوں۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ بالوں والے تھے۔ حدیث نمبر 189، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو حلاب کے مثل کوئی برتن منگاتے، پھر اسے اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کی دائیں جانب سے شروع فرماتے، پھر بائیں جانب ڈالتے، پھر دونوں ہاتھوں سے بیچ سر کو ملتے۔ حلاب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں اونٹنی کا ایک وقت کا دودھ آ جائے، اور مطلقاً ہر دودھ کے برتن کو بھی کہتے ہیں حلاب یا حلاب۔ دیکھیں یہ حلاب حلب سے نا، حلیب دودھ کو کہتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 190 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، ہم اپنے ہاتھ یکے بعد دیگرے اس برتن میں ڈالتے۔ حدیث 191 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت سے غسل فرمانا چاہتے تو اپنے ہاتھ کو دھو لیتے۔ حدیث 192 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے تھے۔ 193 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی عورتوں میں سے ایک عورت ایک ہی برتن سے غسل کرتی۔ مسلم اور وہب ابن جریر نے بروایت شعبہ یہ زیادہ کیا کہ جنابت سے۔ تو باب کی توضیح میں یہاں پر یہ لکھی ہیں چند باتیں، یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینی ہے، پڑھ لینی ہے، ٹیکنیکل باتیں ہیں، تو نہ بھی پڑھیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 194 ہے، محمد بن منتشر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تو انہوں نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگاتی، اس کے بعد حضور اپنی ازواج کے پاس تشریف لے جاتے اور صبح کو احرام باندھتے، حضور کے جسم سے خوشبو اٹھتی رہتی۔ یہاں پر خوشبو کے حوالے سے مطلب بات چل رہی، مسائل میں لکھا ہے، حدیث سے ثابت ہوا کہ احرام باندھتے وقت خوشبو لگانا سنت ہے۔ ایک جماع کے بعد غسل کیے بغیر دوبارہ جماع کرنا جائز ہے، اگرچہ دوسری عورت سے کرے۔ ثابت ہوا کہ غسل کا سبب صرف جنابت نہیں، جنابت کے ساتھ ارادہ صلاۃ دونوں مل کر سبب ہیں۔
ثابت ہوا کہ غسل جنابت میں بدن ملنا ضروری نہیں، صرف پانی بہانا کافی ہے، اس لیے کہ اگر ملنا ضروری ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ملتے، پھر خوشبو کا اثر باقی نہ رہتا۔ حدیث نمبر 195 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی وقت تمام ازواج کے پاس تشریف لے جاتے، خواہ رات کا وقت ہو خواہ دن کا۔ یہ 11 تھیں۔ قتادہ نے کہا، میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا حضور اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس نے بتایا، ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ حضور کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ سعید نے بروایت قتادہ کہا کہ حضرت انس نے یہ بیان کیا تھا کہ 9 ازواج تھیں۔ یہاں پر مسائل میں لکھا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جسے قوت ہو وہ جماع کی کثرت کر سکتا ہے، جسے قوت ہو اور یہ اعتماد ہو کہ وہ عورتوں کے ساتھ عدل کر سکے گا تو وہ 1 سے زیادہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ کثرت جماع عیب نہیں، بشرطِ قوت فضل و کمال ہے۔ عورتوں کی طرف میلان اگر دینی اور دنیاوی فرائض کی انجام دہی میں حرج واقع نہ کرے تو یہ سنت ہے۔ حدیث نمبر 196 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا میں خوشبو کی چمک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں دیکھ رہی ہوں، حالانکہ حضور احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ احرام سے پہلے خوشبو لگائی گئی، اگر اس کا اثر احرام کے بعد باقی رہے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ اثر رنگ کا نہ ہو۔ حدیث نمبر 197 ہے، 197، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی اور لوگ کھڑے ہو چکے تھے، صفیں سیدھی کی جا چکی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لے آئے۔ جب اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے تو یاد فرمایا کہ انہیں غسل کی ضرورت ہے، تو ہم سے فرمایا، تم لوگ اپنی جگہ رہو۔ پھر تشریف لے گئے اور غسل فرمایا، پھر ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ حضور کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بعد ہمیں نماز پڑھائی۔ مسائل، اس حدیث سے یہ مسائل مستنبط ہوئے، انبیاء کرام پر نسیان طاری ہونا جائز ہے، اگر جنبی بھول کر مسجد میں آ جائے تو فوراً واپس ہو جائے، 1 سیکنڈ بھی مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں۔ کوئی مسجد میں سو رہا تھا اور غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو اٹھتے ہی تیمم کرے اور فوراً مسجد سے نکل جائے۔ ہمارے ائمہ نے تیمم کا حکم اس لیے دیا کہ جنبی کو مسجد میں گزرنا جائز نہیں، اور اس وقت مسجد میں وہ غسل کرنے پر قادر نہیں، اور ہر جنبی پر جو غسل پر قادر نہ ہو اس پر بجائے غسل کے تیمم ہے، اس وقت یہ تیمم بمنزلہ غسل کے ہو گیا۔ اب وہ مسجد سے گزرے گا تو یہ گزرنا حالت جنابت میں نہ ہوا، مسجد سے باہر ہوتے ہی وہ غسل پر قادر ہو گیا، اس لیے وہ تیمم ختم ہو گیا۔ حدیث نمبر 198، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم عورتوں میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتی، اس کے بعد ایک ہاتھ سے دائیں طرف اور ایک ہاتھ سے بائیں طرف۔ یہاں پر ایک تعلیق ہے، تعلیق نمبر 60 ہے، بحظ نے اپنے والد حکیم سے، انہوں نے بحظ کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، لوگوں کی بنسبت اللہ عز و جل زیادہ لائق ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ یہاں اس کا مطلب بتایا حدیث پاک کا، مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں اگرچہ کوئی نہیں جس سے شرم کرو مگر اللہ عز و جل تو دیکھ رہا ہے، آدمیوں کی بنسبت اس سے زیادہ شرم کرنی لازم ہے۔ حدیث میں اصل لفظ عورات یا عورت ہے، عورت کے معنی جسم کا ہر وہ عضو جس کے کھلنے پر شرم آئے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک مرد کا، اور چہرے اور ہتھیلیوں اور پاؤں کو چھوڑ کر پورا جسم عورت کا عورت ہے۔ تنہائی میں بھی ان کو کھولنا جائز نہیں، البتہ اگر عورتیں گھر کے اندر اپنے محارم میں ہوں تو کچھ اعضاء کا استثناء ہے، مثلا کان، گردن، شانہ، چہرہ وغیرہ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ عورت کا پورا ہاتھ
ہتھیلی اور اوپر کے حصے کے ساتھ عورت نہیں۔ یہاں ایک پیراگراف کی بات ہے، جو تنہائی میں برہنہ نہائے اور جو پردہ کر کے نہائے اور پردے کے ساتھ نہانا افضل ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حتی الامکان بندہ اپنے اعضائے ستر کو چھپائے رکھے، اور ضرورتاً اعضائے ستر کھولنے پڑیں جیسے غسل وغیرہ کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 199 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، بنی اسرائیل ننگے نہاتے، ایک دوسرے کو دیکھتے، اور موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل فرماتے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا، بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ نہانے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ ان کے خصیے بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ ایک مرتبہ غسل کرنے لگے تو اپنا کپڑا ایک پتھر پر رکھ دیا، پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰ پتھر کے پیچھے تیزی سے یہ کہتے ہوئے دوڑے، اے پتھر میرا کپڑا دے، اے پتھر میرا کپڑا دے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کہا، بخدا موسیٰ کو کوئی عارضہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا کپڑا لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، بخدا اس پتھر پر 6 یا 7 مار کے نشانات ہیں۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب تفصیل آگے تکمیل میں اور توجیحات میں مطلب منقول ہے۔ مسائل میں لکھا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہر قسم کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، خواہ وہ خلقی ہوں یا خلقی، نیز ایسی بیماریوں اور عوارض سے بھی منزہ ہوتے ہیں جو نفرت کا سبب بن سکیں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزے ظاہر ہوئے، ایک پتھر کا کپڑے لے کر بھاگنا، دوسرے بنی اسرائیل کے اجتماع میں جا کر پتھر کا رک جانا، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے نشانات قبول کرنا۔ اس پتھر سے یہ 3 معجزے ظاہر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میدان طیہ میں جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اسی پتھر پر عصا مبارک مارتے، جس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عند ضرورت شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے۔ اوپر اس کی مطلب تھوڑی وضاحت میں پڑھ دوں، اس معجزے کو ظاہر فرما کر ان کی بدگمانی دور کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی اجتماع تک جانا اضطرار تھا، کپڑے ہی نہیں تھے۔ جب پتھر کپڑے لے کر بھاگا تو خیال فرمایا کہ میں غسل سے فارغ ہو کر کیا پہنوں گا، اس لیے پتھر سے کپڑے چھیننے کے لیے بے اختیار اس کے پیچھے دوڑے۔ ایسے عالم انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہوا۔ پتھر سے کپڑا چھیننے کی دھن میں خیال نہ رہا کہ میں کس حال میں ہوں، کہاں ہوں، اس لیے ان پر یہ الزام نہیں کہ وہ برہنہ اسرائیلی اجتماع میں کیسے گئے۔ بہرکیف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی براعت ظاہر کرنا تھا، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اور بھاگنے والا پتھر جو اس طرح کا ٹائٹل ہے، عجائب القرآن مع غرائب القرآن جو کتاب ہے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب علیہ رحمہ کی، اس میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ حدیث نمبر 200، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ ایوب علیہ السلام برہنہ نہا رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں گریں۔ حضرت ایوب نے انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اس پر ان کے پروردگار نے انہیں پکارا، اے حضرت ایوب، کیا میں نے تم کو جو دیکھ رہے ہو اس سے بے نیاز نہیں کر دیا؟ ایوب نے عرض کیا، ضرور تو نے بے نیاز کر دیا، تیری عزت کی قسم، لیکن مجھے تیری برکت سے بے نیازی نہیں۔ مسائل میں لکھا ہے، اس حدیث سے یہ مثال مستخرج ہوئے، تنہائی میں برہنہ غسل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے پر باز پرس کی مگر
برہنہ نہانے پر نہیں کی۔ اللہ عز و جل کی صفات کی قسم کھانا جائز ہے۔ مال حلال کی حرص محمود ہے، یعنی اچھی ہے، مالداری محمود ہے، اس کو حضرت ایوب علیہ السلام نے برکت کہا ہے۔ حدیث نمبر 201، حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، کہہ رہی تھی کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے حضور کو اس حال میں پایا کہ آپ غسل فرما رہے تھے اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ پردہ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے حضور کو سلام کیا تو پوچھا کون ہے یہ؟ میں نے عرض کیا میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا ام ہانی کو مرحبا ہو۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حقیقی بھائی علی نے کہا ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کریں گے جسے میں نے پناہ دی ہے، یعنی فلاں بن حبیرہ کو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ چاشت کے وقت ہوا تھا۔ حضرت ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ ان کا یہاں پر تعارف ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا، تکمیل بھی دیکھ لیجئے گا، تعلیق ہے 61 نمبر میں۔ اور ام عطا نے کہا جنبی نے اگر وضو نہیں بھی کیا ہے جب بھی سینگی لگوا سکتا ہے، ناخن ترشوا سکتا ہے، سار منڈوا سکتا ہے۔ حدیث 202 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اور میں جنبی تھا۔ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں حضور کے ساتھ چلا یہاں تک کہ حضور بیٹھ گئے۔ میں چپکے سے سرک آیا اور اپنے ٹھکانے پر آیا اور غسل کیا، پھر حاضر ہوا اور حضور ابھی بیٹھے ہی تھے۔ مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ کہاں تھے؟ میں نے حضور کو بتا دیا۔ فرمایا سبحان اللہ، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مسائل، یہ حدیث اس پر دلیل ہے کہ مومن اگرچہ محدث ہو، اگرچہ جنبی ہو، نجس نہیں۔ اسی طرح اس کا پسینہ، اس کا لعاب، اس کا آنسو سب پاک ہے، خواہ زندہ ہو یا خواہ مردہ۔ حدیث 203 ہے، جنبی آدمی کا غسل کرنے سے پہلے سونا۔ ابو سلمہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں سوتے تھے؟ انہوں نے بتایا ہاں، اور وضو فرما لیتے تھے۔ حدیث نمبر 204، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے اور سونا چاہتے تو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کے لیے جیسا وضو ہے ویسا وضو فرماتے۔ حدیث 205، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا رات میں کبھی جنابت ہو جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا وضو کر لے اور اپنا عضو تناسل دھو لے پھر سو۔ جنبی ہونے کے بعد اگر سونا چاہے تو مستحب ہے، یعنی کہ نفلی ہے، مستحب ہے، ڈیزائریبل ہے کہ وضو کرے، فوراً غسل کرنا واجب نہیں، البتہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ نماز کا وقت نکل جائے۔ تو یہ وضو کر کے سونا جو ہے نا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی بغیر وضو کے سو جائے تب بھی گناہ نہیں ہے۔ 206 حدیث نمبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں اعضاء کے درمیان بیٹھ گیا اور کوشش کر لی تو ضرور غسل واجب ہو گیا۔ حدیث 207، حضرت عبیج بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اس مقام کو دھو لے جس سے عورت کو مس کیا ہے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ نے کہا زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ غسل کر لے۔ اخیر حدیث اس لیے ذکر کی کہ اس میں ان کا اختلاف ہے اور پانی صاف ستھرا کرنے والا ہے۔ عہد صحابہ میں یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عثمان، علی، زبیر ان کا مذہب یہ تھا کہ جب تک انزال نہ ہو جائے غسل واجب نہیں، اگرچہ پورا دخول ہو چکا ہو۔
ان حضرات کی دلیل پھر دوسرے صحابہ کرام تھے جو فرماتے تھے کہ غسل فرض ہوتا ہے. تو اس پہ مطلب مختلف روایتیں ہیں. اب قصہ مختصر اس میں یہی ہے کہ میاں بیوی جب ہم بستری کریں اور مرد کا عضو تناسل بقدر حشفہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، چاہے انزال نہ ہو، تو دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگلے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الحیض پڑھیں گے. کتاب الغسل مکمل ہوئی.